نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کے بارے میں مختلف آراء ہے، یہ مکی ہے یا مدنی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ آیات جو ہیں سورہ حج کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ مکی ہیں اور باقی آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ ابتدائی حصہ جو ہے سورہ کا، اس کا اگر موضمون اور مضمون کو دیکھا جائے تو اسے لگتا ہے کہ یہ مکی آیات ہیں۔ تو اس کا جو موضوع ہے، ٹاپک جو ہے، اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 گروہوں سے مخاطب ہے، 3 گروہوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ ایک جو ہے مشرکین مکہ، دوسرا جو ہے مذبذبین، یعنی نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا مل سکا نہ وصال صنم، یعنی جو نہ تو صحیح طرح سے مسلمانوں کے ساتھ اور نہ مشرکین کے ساتھ، مذبذبین یا متردد مسلمان۔ اور تیسرا جو ان کا موضوع ہے وہ ہے مومنین اور صادقین کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تیسرے گروہ میں سے فرما دے جو مومنین اور صادقین کا ہے۔ سورہ حج مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذہل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اتقوا اللہ، اتقو، تم ڈر جاؤ، کس سے؟ اللہ سے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، اس سے ڈر جاؤ۔ پہلی آیت اور پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ کس سے ایڈریس کر رہے ہیں؟ کن لوگوں سے؟ سب سے، عام لوگوں سے، کہ تم سب ایک اللہ سے ڈر جاؤ۔ ربکم، وہ کون سی ذات ہے؟ جو تمہارا رب ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زلزلہ جو ہے یہ قیامت کی پہلی جو نشانی ہوگی نا، 3 بڑے نفخ ہوں گے، یعنی 3 پھونکے جائیں گی، 3 پھونکے ہوں گی، ان میں سے پہلی پھونک جو ہوگی وہ زلزلہ کی ہوگی۔ تو یہ زلزلہ قیامت کی ابتدائی کیفیات میں سے ہے، اور اس وقت زمین کا جو حالت ہوگی وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ جیسا کہ ایک کشتی چلانے والا جب کشتی میں چلاتا ہے، کشتی چلا رہا ہوتا ہے تو سمندر میں جیسے ہولناکیاں اور طوفان آتا ہے تو کشتی ڈگمگا رہی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے نزدیک بھی جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت زمین ڈگمگا جائے گی، ہر چیز پہ زلزلہ آ جائے گا، اور انسان جو ہے وہ چکنے ہو جائیں گے، اور ہر طرف بے چینی اور بے امنی پیدا ہو جائے گی۔ تو کہا جاتا ہے کہ 3 نفخ ہوں گے، ایک نفخ فضا ہے، دوسرا نفخ صاق ہے، اور تیسرا نفخ قیام لرب العالمین ہے۔ تو جو پہلا ہے اس میں سہمگی پیدا کرے گا، ہر طرف یعنی بے چینی اور سہمگی ہوگی، لوگ بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، کوئی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔
آگے پھر اسی میں دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ماں جو مائیں ہیں وہ بچوں کو دودھ پلاتی بچوں کو چھوڑ دیں گی. دوسرا نفخ کیا ہے؟ یعنی سب مر جائیں گے. اور تیسرا نفخ جب ہوگا تو سب لوگ زندہ کیا جائیں گے اور اللہ کے ہاں پیش ہو جائیں گے. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے ہی تذکرہ آگے فرما رہے ہیں اگلی آیات میں بھی. یوم ترونہا، جس روز تم اسے دیکھو گے. یہ میوٹ کر لیں پلیز. جی، جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. تو دیکھیں کہ مرضعہ کے بجائے اللہ نے کیا، یعنی عین کے بعد ہا کی بجائے اللہ نے یہاں پہ مرضی کی بجائے اللہ نے مرضعہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اب مرضعہ اس عورت کو کہتے ہیں جو دودھ پلانے والی ہو، جو ہا کے بغیر ہے مرضع دودھ پلانے والی، اور جو ہا کے ساتھ ہے مرضعہ. آپ دیکھیں گے آیت میں یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، تو اس کو آپ اگر جب وقف کر رہے ہو تو پھر تا کو ہا میں چینج کر دیتے ہیں، تجوید کا جو رول آپ نے پڑھا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا مرضعہ. تو اب مرضعہ جو ہے اس حالت میں کہتے ہیں ماں اس حالت میں ہو کہ دودھ پلا رہی ہو اور بچہ اس کی چھاتی منہ میں لیے ہوئے ہو، یعنی اس کو فیڈ کرا رہی ہو. اس حالت میں وہ اس کا دودھ چھڑوا دے گی، اس کو پرواہ نہیں رہے گی. یعنی قیامت کی اتنی ہولناکی ہوگی. آپ اس کی مثال یوں لے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ اب بچے کو دودھ پلا رہے اور ساتھ ہی ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوتا ہے تو ماں کیا کرے گی؟ فوراً بھاگے گی بچے کو چھوڑ کے. تو وہ قیامت کا حال اس سے بھی سخت ہوگا جب ایک پھسور پھونکا جائے گا اور زلزلہ آ جائے گا تو ماں کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہے گی. وہ قیامت کا منظر ہولناک منظر ہوگا. اس کے بعد حاملہ جو ہے اس کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہ نشہ کیا ہوگا، یعنی ان کو صورت ہی نہیں رہے گی اپنی، ان کو اپنی حالت کو درست کرنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے. اس وقت بھی اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا امن اور سلامتی رکھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں. اب یہاں سے کیا پتا چلا کہ علم کے بغیر کوئی بھی آرگومنٹ، کسی سے بحث کرنا کسی مسئلے مسائل پہ، کہ انسان سے کوئی مسئلہ پوچھے تو کہے کہ نہیں میں تو بالکل صحیح بات کر رہی ہوں باقی سارے غلط ہیں. نہیں، اگر آپ کو علم نہیں، کسی بات کا پتہ نہیں، تو اس میں اپنے پاس سے اٹکل پچو نہیں لگانے چاہیے، بحث مباحثہ سے بچنا چاہیے. اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں لوگ، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. یعنی اپنی انا کی ضد میں آ کے کہ میں ہی سچا ہوں، میری بات ہی صحیح ہے باقی سارے غلط ہیں، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے. کتب علیہ انہ من تولاہ، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا. کون کہہ رہا ہے؟ شیطان. یعنی شیطان کا ارادہ کیا ہے، شیطان کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نے جب ڈیل مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، کہ اس نے کیا کہا تھا؟ قسم اٹھا کے کہا تھا کہ تاللہ، اللہ کی قسم، واللہ، اللہ کی قسم، میں تیری امت کو، میں تیرے لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا. تو اللہ یہاں پہ کیا کہہ رہے؟ کتب علیہ، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا شیطان کو، اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا.
اس لیے شیطانی راستوں سے ہمیں دور ہونا چاہیے. جہاں ہمیں پتہ چلے کہ یہ راستہ، یہ لوگ، یہ کمپنی مجھے دین سے دور کر دے گی، اللہ سے دور کر دے گی، ایسی کمپنی کو چھوڑ دے، ایسے ساتھی کو چھوڑ دیں. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، لوگو اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی زندگی کے بعد موت کے بارے میں کوئی لوگ اکثر جو مشرک ہیں یا جو اسلام نہیں قبول کرتے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی کے بعد موت نہیں آئے گی، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جائے گا. آخرت کے بارے میں وہ منکر ہوتے ہیں، قیامت کے بارے میں منکر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی ہو جاتی ہے اور بے شکل بھی. اب کچھ ایسی تخلیق ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ شکل پیدا کرتے ہیں، اور کچھ ایسی تخلیق کہ جو بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی شکل آپ نے دیکھی ہوگی کہ جڑواں سر والے ہوتے ہیں، ایک ہی دڑ والے 2 بچے نکل آتے ہیں. آپ نے یعنی طرح طرح کے بچے اللہ تعالیٰ قادر ہے پیدا کرنے پہ. ایک ہی سر 2 بچے اور 2 سر، یعنی ایک سر ہوتا ہے. اسی طرح بازو اگر 2 بچے ہیں تو ایک ہی بازو، یا 2 بچوں کے 4 ہونے چاہیے تو ان کے جڑے ہوئے بازو ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری شکلیں کون پیدا کرنے والا ہے؟ یہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے. وہ انسانوں کو نشانیاں دکھلاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں بھی ہوں، میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں، میں تو کن کہوں تو چیز ہو جاتی ہے. اللہ کے آگے تو کچھ مشکل نہیں. تو کیا اللہ دوبارہ موت کے بعد تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں. ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. کبھی وہ نطفہ جو ہے پورے 9 مہینے، اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے اور صحیح سلامت ہوتا ہے، اور کبھی ایسی تخلیق ہوتی ہے جو ادھوری ہوتی ہے، یعنی مس کیریج ہو جاتا ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہی نہیں بچے کی. تو یہ اللہ ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، یعنی پہلے سے مراد مس کیریج ہو گیا، اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، یعنی اتنی عمر ہو جاتی ہے، عمر رزیل جو ہے، ارذل عمر یا لمبی عمر بڑھاپے کی، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. کیا ہوتا ہے کہ جب بڑی عمر کو انسان پہنچ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ لو اس کو تو یہ تو بچوں والے کام کرتا ہے، یعنی بچوں کو سمجھ نہیں آتی، اتنا شعور اور عقل نہیں ہوتی. تو بڑی جب عمر کو انسان پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی بھولنا شروع کر دیتا ہے، اور حرکتیں بھی ان کی بچوں والی ہو جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں ہیں. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر می برسایا کہ یکا یک وہ پھپ اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو سوکھے کو ہرا کر دیتا ہے. اللہ چاہے تو 18 سال بعد نا امید ماں کو بچے کی کرن دے دیتا ہے. اللہ چاہے تو 20 سال بعد اولاد عطا فرما دیتا ہے. اللہ چاہے تو بڑھاپے میں ابراہیم کو نواز دے. یہ اللہ ہے. اللہ چاہے تو بڑھاپے میں ایوب کو نواز دے علیہم السلام. تو اللہ کی ذات، انسان کو کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، ہر چیز کو اللہ کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کس وقت دینا ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں، میں انسان مایوسی میں آ جاتا ہے، کفر نعمت کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا کر رہا ہے. تو سوچیں کہ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے. اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو ہو سکتا ہے دے کے وہ چھین لے تو آپ کو پھر زیادہ دکھ ہو. تو اس لیے اگر آپ کو اللہ نہیں دے رہا تو کچھ حکمت ہوگی. اللہ سے دعا کریں، بہتری کی دعا کریں. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. هو الحق، اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
تو اللہ ہی حق ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کا گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن اکڑائے ہوئے ہیں، یعنی بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشنی کے وہ کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم تو سچے ہیں، اپنی گردن اکڑائے ہوئے ہیں، وہ تو قرآن کی طرف، قرآن کو سننے کو آتے ہی نہیں ہیں، مسلمان ہو کر وہ اپنے باؤ اجداد کو فالو کرتے ہیں، ان کی روایات کو فالو کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو، اپنے یعنی بغیر پڑھے لکھے بس اندھی تقلید کرتے جا رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے کسی بڑے کو فالو کرتے جا رہے ہیں، دین کی طرف نہیں آتے۔ اگر ان کو بلایا بھی جائے کہ دین سیکھے، قرآن پڑھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن پھر بھی وہ گردنیں اکڑائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی جاہلانہ ضد، ہٹ درمی، تکبر اور غرور نفس، اور کسی سمجھانے والے کی بات کی طرف التفات نہ کرنا، یہ تین کیفیات میں شامل ہے، اس میں تین کیفیات شامل ہیں۔ جاہلانہ ضد، بس میں ہی صحیح ہوں، ضد ہے نا ہٹ درمی، بتا بھی دیا جائے اس کے باوجود نہیں ماننا۔ پھر تکبر ہوتا ہے، اگر کوئی بڑے خاندان کا ہے، بڑی نسل، وہ کیا تکبر میں آ جاتا ہے کہ میں اب قرآن سیکھوں، میں اب کلاسوں میں جاؤں، اس عمر میں میری کوئی عمر ہے پڑھنے کی، اور غرور نفس کرنا، اپنے آپ پہ بڑا مان کرنا۔ تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے مزاج کے خلاف آیت آ گئی ہے، جہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اسی طرح سے اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے پردہ کرنا ہے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرے مزاج کے خلاف ہے یہ آیت، نعوذ باللہ، تو پھر ہٹ درمی نہیں، جاہل نہیں بن جائیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ضرور توفیق دے کہ میں یہ کروں۔ ثانی عطفہ، خدا کے بارے میں جگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ مستقبل، فیوچر، ہم دنیا میں رہ کے اپنے فیوچر کا خیال کرتے ہیں، میرا فیوچر سکیور ہو جائے، میں اپنے بچوں کا فیوچر سکیور کر لوں، میرا کل کو میں جب چلا جاؤں تو ایسا گھر ہونا چاہیے جہاں میرے بچے آرام سے رہ پائیں، ایسی جائیداد ہونی چاہیے جو میرے مرنے کے بعد میرے بچے عیاشیاں کریں، آرام سے زندگی گزارے۔ ہم اس کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کا فیوچر کیا ہے، آخرت ہے۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن جب ان کو عذاب دیا جائے گا، پھر اللہ بتائیں گے یہ کیوں ہے، ذالک بما قدمت یداک، یہ تیرا مستقبل ہے جو تیرے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے۔ یہ جو گھر محل تیار کرنا، یہ مستقبل نہیں ہے، یہ فیوچر نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے صریح خسارہ۔ کچھ لوگ صرف کنارے پہ رہتے ہیں، اپنا فائدہ لیتے ہیں، بس جو اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں، اپنے فائدے کی بات نکلتی ہے اس کو اپناتے ہیں،
جہاں پہ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی بات جو ان کے مزاج کے خلاف ہو اس کو نہیں لیتے، اور کیا کہتے ہیں کہ جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا، یعنی لوگ ایسے کرتے ہیں نا، کوئی مصیبت آ گئی تو پھر سارا بلیم کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ پہ۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی، یہ ہے سری خسارہ۔ اصل خسارہ یہ ہے کہ میٹھی میٹھی ہپ کڑوا کڑوا تھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین میں جہاں آپ کو لگے کہ یہ بات میرے مزاج کے خلاف ہے، میری نیچر کے خلاف ہے، لیکن اس کو بھی میں نے لینا ہے۔ جب دین پہ انسان چلتا ہے، جب کنارے پہ رہے گا تو ظاہری بات ہے وہ ہارڈ ہوگا، لیکن جب دین کو اصل اپنائے گا، سیکھے گا، علم حاصل کرے گا، پھر انسان کو پتا چلے گا کہ اس دین میں کتنی آسانیاں ہیں، کتنے فائدے ہیں۔ اب دیکھیں کہ صلاۃ القصر لے لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رخصت دے دی کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو قصر نماز پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، بس پوری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کتنا دین آسان کر دیا اللہ نے۔ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں، اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے، کوئی زخم ہے تو آپ مسح کر لیں، آپ پاؤں پہ مسح کر لیں، آپ کو کہیں چوٹ لگی ہے تو مسح کر لیں۔ اللہ نے اتنی آسانیاں دے دی، اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جیسے یہودی جا کے ایک جگہ پہ عبادت کرتے ہیں، عیسائی جا کے ایک جگہ پہ عبادت کرتے ہیں، یا ہندو جا کے اپنے مندر میں بیٹھ کے عبادت، اپنے بتوں کے آگے بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، یا ان کو اسپیشل اپنے ساتھ بت لے کے جانے پڑتے ہیں عبادت کے لیے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتے تم جہاں بھی ہو اللہ کو پاؤ گے، جہاں بھی تم ہوگے تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے۔ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی، جہاں آپ ہیں نماز پڑھ لیں۔ اللہ نے اتنی آسانی کی کہ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں۔ یہ ہے اسلام۔ جب اس میں آپ گھسیں گے، آپ اس کو سیکھیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ صرف کنارے پہ نہیں رہنا۔ دین کے کنارے پہ رہنے والے وہ کامیاب نہیں ہوا کرتے، اس کو سیکھنا ہے، دین کو سمجھنا ہے، اور پھر وہ انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر پتہ چلے گا کتنا پیارا اور کتنا میٹھا دین ہے، کتنا آسان دین ہے۔ یدعو من دون اللہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا، کہ پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو اس کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ اب دیکھ لیں کہ جب انسان کے پاس آسانیاں ہوتی ہیں، آسائشیں ہوتی ہیں، اس کو کوئی کسی کی فکر نہیں ہوتی، اللہ کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیا کرتا ہے؟ غیر اللہ کی۔ آپ دیکھ لیں کہ بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، جو تصویروں کو پوجتے ہیں، ان کو وہ نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ذریع گمراہی ہے۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔ بدترین اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق، یعنی جو جس کو کی وہ عبادت کرتے ہیں، جس کو معبود بناتے ہیں، وہ بدترین ان کا دوست ہے شیطان، اور جو اس کے پوجا کرنے والے ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔ اب ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کر دیا کہ ایمان والے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ جو ارادہ کرتا ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ من کان یظن، جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کے ناگوار ہے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور اللہ اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصارہ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا،
ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے. یعنی یہودی، پہلے تو جو لوگ ایمان لائے، مسلمان، یہودی، صابی جو بے دین ہوتے ہیں، اور نصارہ، عیسائی، کرسچنز اور مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں. کیونکہ ہر بندہ یہی سمجھتا ہے، ہر مذہب کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے، ہم جنت میں جائیں گے. یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم سچے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم تو انبیاء کی لڑی میں سے ہیں، انبیاء کی نسل میں سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن کون سچے ہیں، قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا کون جنت میں جائے گا. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سربج سجود ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. آسمانوں میں اور زمین میں. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. یعنی جتنی بھی آسمان زمین میں چیزیں، سب مخلوقات جو اللہ نے بنائی ہے، فرشتے، یہ سب کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالی کو. لیکن انسان جو ہے اس کو عقل نہیں ہے، وہ بے عقلا ہے. سارا کچھ دیکھتے بوجھتے بھی وہ اللہ کے آگے سربت سجود کم ہوتا ہے. هذان خصمان اختصموا في ربهم، یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا. نعوذ باللہ. دیکھیں کہ آپ شاور کر رہے ہو اور آپ کے اوپر بوائلنگ پانی ڈال دیا جائے تو کیسا لگے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
سوری یہ کہیں میوٹ ہوا ہے مجھے پتہ نہیں چلا. وَهُدُوا إِلَى ان کو پاکیزہ بات قبول کی ہدایت بخشی گئی اور انہیں ہدایت دی گئی ایسے راستے کی طرف جس کی حمید یعنی تعریف کی گئی. ایسا پاکیزہ راستہ، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ کلمہ طیبہ والا. جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور عقیدہ صالح جس نے قبول کر لیا وہ مومن ہوگا. اور جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نے ایسے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف ہدایت دی ہے، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا. جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں اور ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو حج سے روکتے ہیں، حج سے اللہ کے راستے میں حج کرنے والوں کو روکتے ہیں، اس کی مسجد حرام کی زیارت سے منع کرنے والے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نذیقہ من عذاب علیم، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. آج بھی کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمان اتنے ہوتے ہوئے ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں، ان کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. چائنا میں دیکھ لیں کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، ان کے گھروں میں قرآن رکھنے کی اجازت نہیں، حج کرنے کی اجازت نہیں. تو جن کو اللہ نے جہاں جہاں ہمارے پاس توفیق ہے آپ کر سکتے ہیں تو آپ پہ فرض ہے. آپ کے پاس مال ہے تو اللہ نے حج کرنا فرض قرار دیا ہے کہ حج فرض ہے. تو جو حج کرنے والا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو حاجی حج کر کے آتا ہے تو وہ اتنا گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنے ماں کی ووم سے ابھی نکلا ہو، ابھی پیدا ہوا ہو، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی حج نہیں کر سکتا تو وہ عمرہ ضرور کرے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں. اس وقت اونٹ تھے لیکن آج کے دور میں جو بھی آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں آپ اس کو استعمال کریں اور اللہ کے لیے، اللہ کے گھر مسجد حرام کے لیے اور حج کے لیے ضرور نکلیں. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں، وہ خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں. یعنی یہ قربانی کا ذکر ہے کہ حج کے دنوں میں جو قربانی کی جاتی ہے اس کو اللہ کے راہ میں بھی دیں، جو تنگ لوگ ہیں، جو تنگ دست ہیں، اور خود بھی کھائیں. اب یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت صرف لوگوں کے بانٹنے کے لیے نہیں ہوتا. ہمارے ہاں یہاں رواج ہو چکا ہے، خاص کر جو اوورسیز پاکستانی یا باقی جو اوورسیز لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی قربانی کے جتنے پیسے ہیں
وہ خود تو قربانی نہیں کرتے، وہ قربانی کی جو نیت ہوتی ہے وہ دوسرے ممالک میں چیریٹی کر دیتے ہیں کہ وہاں فلڈ ہے، وہاں زلزلہ ہوا ہے، وہاں فلاں چیز ہے، تو وہاں پہ وہ پیسے بھجوا دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ چیریٹی کو اس کی جگہ پہ رکھیں، وہ بھی کریں، لیکن جو ایک اللہ نے ایک حد مقرر کی ہے، ایک چیز آپ پہ فرض کی ہے قربانی، وہ بھی کریں۔ تو قربانی جو ہے ایک تو اس پہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے بچے جو کیونکہ یہاں پہ جو بچے ہیں وہ ان کو جب ہماری روایات کا اسلامی شعار کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ کیسے بعد میں یعنی ہمارے جانے کے بعد کیسے وہ ان شعار کی پابندی کریں گے اور کیسے وہ ان شعار سے پیار کریں گے؟ یہ حدود جو ہے یہ اللہ نے مقرر کی ہے، تو بہتر ہے بچوں گھر میں گوشت لے کے آئیں قربانی کا، اس کو اپنے ہاتھوں سے بانٹیں بھی، اپنے بچوں کو کے ہاتھوں میں دے تاکہ وہ آگے جا کے گھروں میں دے۔ چاہے آپ جانتے ہیں کہ کسی نے قربانی کی ہے یا نہیں کی، لیکن ان کو ضرور بانٹیں، ان کو ان کے درمیان بھی ایک ہمدردی، ایک محبت کا رشتہ قائم ہو اور پتہ چلے کہ یہ دین ابراہیمی ہے، ان کو سکھائیں کہ قربانی کے فائدے کیا ہیں، یہ کس چیز کہاں سے ہمیں پتہ چلا۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اجاگر کرنا ہے، ان کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو جو اوورسیز ہیں ان کو چاہیے کہ قربانی خود کریں اور لوگ بانٹیں بھی اور خود بھی کھائیں، یہ چیریٹی نہیں ہے۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہے، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ بتوں کی گندگی سے بچنا ہے اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جو جھوٹ کی بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کا کیوں کہا؟ کیونکہ لوگ جو تھے مشرکین، انہوں نے کچھ جانوروں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا تھا، جیسے صائبہ، وسیلہ اور حام وغیرہ۔ تو مشرکین مکہ اور عرب کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ نے ان پر حرام کیے ہیں، اس وجہ سے ان کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جھوٹ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ اعمال کو کاٹ دیتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ نہیں، اگر کوئی بچہ جھوٹ بولتا ہے، بات پہ قسم اٹھاتا ہے، اس کو منع کرے، کیونکہ ہماری جو نسل ہے اس کو ہم نے سدھارنا ہے۔ اگر ہم ہی بچوں کو جھوٹ بولتے ہیں تو اپریشیٹ کریں گے تو پھر ہم اپنی نسل کو کیسے سنوار پائیں گے؟ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ تو اللہ کیا فرما رہے؟ حنفاء للہ، یکسو ہو کے اللہ کی بندگی کرنی ہے، خالصتاً، کسی شک شبے کے بغیر، کسی شرک سے پاک، صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، شرک نہیں ٹھہرانا۔ نمبر 2، اب اللہ نے ساتھ ہی مثال دی، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا اور اس کو پرندے اچک لے جائیں گے یا ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی ہوا جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ تو یہ کہا جاتا ہے
کہ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ جو جنگ میں جاتے لوگ تو فوج جو ہوتی اگر وہاں سے وہ بھاگ جاتی میدان چھوڑ کر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتی تو عرب کیا کرتے کہ وہ ان کو بلند جگہ پہ پہاڑوں پہ لے جاتے اور اس فوج کو یا اس سپاہی کو اوپر سے نیچے پھینک دیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ جب پھینک دیا جائے گا تو ظاہری بات ہے وہ پہاڑوں سے جب اونچی جگہ سے پھینکیں گے چوٹیوں سے تو وہ نیچے آ کے مر جائیں گے اور اس کے بعد پھر گرد وغیرہ پرند آ کے ان کو کھا پی جائیں گے. تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان پہ اس وقت ایسے فٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شرک کرنا بھی ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بھی ایسے ہے گویا کہ وہ آسمان سے گرا تو اور اس کو آ کے گدھ کھا جائیں. تو شرک کرنا بھی ایسے ہی بہت بڑا گناہ ہے. یہ ہے اصل معاملہ اس سے سمجھ لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے. اللہ کی شعار کا احترام ضرور کرے جیسا کہ قربانی ضرور کرے اپنے گھروں میں اور حج جو کرنے جاتا ہے وہاں پہ ان روایات جو اللہ تعالیٰ نے ارکان بتائے ہیں ان کی پابندی کرے ان کا بھی احترام کرے. وہاں سے گالی گلوچ لڑائی جھگڑے سے بچے جتنا ہو سکے بچے. کسی کو گالی دینا کسی سے لڑائی جھگڑا یہ اللہ کی پاکیزہ جگہ ہے. یہاں پہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑا منع کیا ہے ہر جگہ پہ لیکن جہاں پہ اللہ کی گھر مسجد حرام کعبہ ہو اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی گزاری ہو مسجدوں کا احترام کیا ہو تو ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شاعر کی پابندی کرنا احترام کرنا یہ دلوں کے تقوی سے ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تمہیں ایک وقت مقررہ تک ان ہدی کے جانوروں سے یعنی قربانی کے جو جانوریں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے. پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے. آج ہمارے قربانی کے جانوروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے پاکستان میں خاص اتنے مہنگے جانور لیے جاتے ہیں کہ پیسوں سے بھی تولا جاتا ہے ان کو اور پھر سیلفیاں بنائی جاتی ہیں ٹک ٹاک پہ چڑھایا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ بتایا جاتا ہے سٹیٹس لگائے جاتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے قربانی کے جانور اور ان کو جو گلوں میں پٹے پہنائے جاتے ہیں اتنے مہنگے لا کے اور اس کو بھی پھر لوگوں کو دکھاوے کے لیے بتایا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے آپ کا جانور کتنے کا ہے یا سٹیٹس پہ لگایا جاتا ہے کہ میرا جانور اتنے کا ہے. تو خدا را یہ قربانی جو ہے تو یہ قربانی جو ہے دکھاوے کی چیز نہیں ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے یہ دکھاوے کی چیز نہیں ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَاهَا اس ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے. سوری بار مجھے کرنا پڑتا ہے میوٹ. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے
تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اسی کے تم مطیع فرما بردار بنو۔ تو قربانی کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے کہ یہ میرے اللہ کا فرمان ہے، میں نے قربانی کرنی ہے۔ اللہ نے جب مجھے حکم دے دیا پھر میں نے کرنی ہے۔ اللہ کا نام لے کر جو بھی جانور ہو اس کا اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دے عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو، وبشر المخبتین، جو عاجز ہوتے ہیں، اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں، عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، دکھاوا کرنے والے نہیں، قربانی میں دکھاوا نہیں کرتے، عاجزی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر رہتے ہیں کہ کہیں میں دکھاوا کروں گا تو اللہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے، میری ساری نیکیاں تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ ریاکاری جو ہے اس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو ریاکاری سے کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ شرک ہے ریاکاری، گناہ ہے ریاکاری۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بشارت ہے، اے نبی ان کو بشارت دے دے جو عاجزی اختیار کرنے والے میرے بندے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کا حال یہ ہے اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو مخبتین تھے، اللہ نے ان کی وضاحت کر دی، جو تقوی اختیار کرنے والے، جو عاجزی اختیار کرنے والے، اللہ نے بتا دیا وہ کون ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل وجلت قلوبہم کانپ جاتے ہیں۔ کیا آج میرے اور آپ کے اللہ کا ذکر ہوتا ہو تو ہمارے دل کانپتے ہیں؟ دیکھیں اگر تو کانپ جاتے ہیں تو پھر مخبتین میں سے ہیں، اگر نہیں کانپتے تو پھر دیکھ لیں اللہ کا نام آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے، جہنم کا تذکرہ آ جائے تو کیا ہمارے روح کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کانپ جاتے ہیں، ہم اللہ سے ڈر کر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ دے دے۔ والصابرین علی اصابہم، اور جو مصیبت بھی ان پر پڑتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، چیخ و پکار نہیں کرتے، آہ و بکا نہیں کرتے۔ والمقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، مشکل آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم، خوشیاں آ جائیں پھر بھی نماز قائم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہر حال میں اللہ کے خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، قربانی کے ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں، یعنی کھڑا کر کے مطلب یہ اونٹ کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، لیکن قربانی میں تو یہ ہے کہ آپ اونٹ اور اس کے علاوہ باقی جو جانور اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جیسے دمبا ہے، بکری ہے، بکرا ہے، یہ باقی وہ آپ ذبح کر سکتے ہیں، اور اللہ کا نام لو، اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کے بیٹھے ہیں، کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں، یعنی جو آپ کے سے آ کے سائل ہوتے ہیں، سوال کر کے مانگتے ہیں، ان کو بھی دیں، اور جو مسکین ہوتے ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرے آس پاس میرے خاندان میں ایسے لوگ ہیں جن کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے اگر وہ آپ سے ہاتھ پھیلائیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ جو مسکین ہیں ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ ان کو ضرور دیں، ان کو ضرور قربانی میں بھی شامل رکھیں، اور باقی جو چیریٹی آپ کرتے ہیں اس میں بھی ضرور ان کو شامل رکھیں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔
اب سارا مقصد کیا ہے؟ حد، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا گوشت کھانا؟ کیا اللہ اس لیے ذبح کرانا چاہتا ہے کہ لوگوں کے پیسے لگے؟ نہیں، اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون. اللہ نہ گوشت کا بھوکا ہے نہ خون کا نہ جانور کا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. آپ جانور کریں گے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تقوی کتنا ہے، کتنا اللہ سے ڈرتے ہوئے ذبح کیا، کتنا اللہ کا تقوی اختیار، عاجزی اختیار کرتے ہوئے جانور کو ذبح کیا، قربانی کی. اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. اور اے نبی بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو. نہیں ویسا، یقیناً اللہ مدافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں. یقیناً اللہ کسی خائن کافر نعمت کو پسند نہیں کرتا. جو کفران نعمت ہے اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں. ہونے کے باوجود میرے پاس کچھ نہیں، کفران نعمت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ اگلے ویک کریں گے.